خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ یاد رکھیں، آپ قرآن سے تعلق جوڑیں، آپ محسوس کریں گے آپ کی دنیا کا رخ بدل جائے گا، دنیا کی مشکلات کا حل آپ کو ملنے لگے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کے بعد اسے دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہ ہو۔ غم، دکھ، بیماری، پریشانی، مفلسی اور بہت چیزوں کا علاج ہے اس کے اندر، اس کی تعلیم کے اندر، اس کے سکھانے کے اندر، کیونکہ اصل چیز سوچ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا غنا دل کا غنا ہوتا ہے، مال سے غنا نہیں آتا، تو دل کا غنا آپ کو قرآن دے گا، تو غیر محسوس طریقے سے زندگی بدلے گی۔ آپ فقیر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے امیر سمجھیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی تھوڑی سی مثال آپ کو دی تھی، اور آپ یقین کریں کہ اس سے پہلے کہ میری تعلیم مکمل ہوتی، جو میں نے بیچا تھا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا۔ ایسے موقع اللہ تعالیٰ نکالتا گیا۔ ویکنڈ پہ میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا، مجھے 10 پاؤنڈز پر آور ملتے تھے۔ اسی طرح ادریس صاحب نے کچھ کام شروع کیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جو ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا پورا ہم سیو کر لیتے تھے، اور وہ اگلے سال کی فیس دینی ہوتی تھی ہمیں، وہاں کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی، اور ہم اپنے روزمرہ کا گزارا ان ویکینڈ کے کام سے کیا کرتے تھے، اور اینڈ میں آ کے جب آخری سال کی فیس دینی نہیں تھی تو وہ سارے پیسے جو تھے وہ خود بخود بچ گئے۔ اور جب میں جا رہی تھی تو ہمارے پاس ایک فیس تھی اور ایک نہیں تھی، ایک فیس ہمیں خود سے دینی تھی۔ تو یونیورسٹی کے ایک ہیں اب آج کل جو پریزیڈنٹ بنے ہیں، تو اس وقت وہ ڈین تھے، تو ایسے ہم ان کو گئے ملنے کے لیے آخری دفعہ، تو کہنے لگے کہ تم سفر پہ جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو، ایک آیت یاد رکھنا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بڑی وسعت دیکھتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، لہذا کبھی مشکل آئے تو پریشان نہ، کیونکہ وہ بھی انہی مشکلات سے گزر چکے تھے پہلے۔ مشکلات آئیں اور واقعی اتنی آئیں کہ ہلا مارے گئے ہم، وہ تو کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی، ہلا مارے جانے والی کیفیت تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا، غیر محسوس طریقے سے، اور اللہ کا یہ احسان ہے، اپنا تو کچھ بھی نہیں، کہ کبھی لالچ نہیں رہا، یہ نیت نہیں کر کے گئے تھے کہ وہاں پاؤنڈز کمانے ہیں یا ان کے پیچھے بھاگنا ہے یا تلاش کرنے ہیں یا کچھ۔ یہاں سے بھی جاتے ہوئے 2 ہی جوڑے لے کے گئی تھی جو میرے پہلے میں معمول تھا طالب علمی کے زمانے کا، وہاں کے حالات کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ضرورتیں پوری کی۔ جب ہم شروع میں گئے تو برتن نہیں تھے، اور یہاں سے تو مجھے پتہ نہیں تھا کیا کرنے جانا پڑے گا، ہم نے سوچا ہاسٹل میں رہیں گے تو جس طرح ہمارے ہاسٹل ہوتے ہیں کام چل جائے گا، لیکن وہاں تو ہاسٹل کا بھی آپ کو خود کوکنگ بعض اوقات کرنی پڑتی۔ میں نے یہاں بھی کوکنگ کبھی خاص نہیں کی تھی اور نہ مجھے اتنا اندازہ تھا۔ میں نے ایک پین ایسی سیکنڈ ہینڈ وہاں پر وہ جمبل تیل سی لگتی ہے اس میں سے لیا، ایک پین جس کا ڈھکن بھی نہیں تھا، اس کے اوپر جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے تھے وہ پلیٹ میں نے ڈھکن اس کو بنایا اور وہ یوز کرنا شروع کیا۔ عادت کوکنگ کی تجربہ تھا نہیں، ایک دن وہ پتھر کی تپی ہوئی پلیٹ میں نے ہاتھ سے پکڑ لی اوپر سے غلطی سے، اس سے میرا ہاتھ یہاں سے چھالے بن گیا تاکہ قلم مجھ سے نہیں پکڑا جاتا، اس کا انفیکشن پھیلا کہ ساری انگلیاں اس میں آ گئی، اور ٹپ ٹپ آنسو بہاتی تھی اور روتی تھی، میں کہتی تھی یا رب مجھے تو نے کس حال میں ڈال دیا ہے۔ یعنی ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ اذیت ناک تھا، لیکن اللہ نے ثابت قدمی دی، ورنہ چھوڑ کے آ جاتے کہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب آپ اس کے کام کے لیے نکلتے ہیں نا تو ساری ضرورتیں پوری کرنا اس کا ذمہ ہو جاتا ہے۔ 1 سال سے آپ الہدا کے اندر ہیں اور پچھلے بھی کچھ لوگ موجود ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ہم نے آپ سے کتنی دفعہ کیا مانگا، آپ بتا سکتے ہیں کیا لیا آپ سے؟ اور الحمدللہ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے F8 میں الہدا کو ایک بہت بڑی جگہ بھی عطا کی۔ بہت دفعہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں جگہ پر خط لکھیں، فلاں سے مدد مانگیں، فلاں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود پوری کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے اب یہ فنکشنز ہوتے ہیں، کھانے پینے کے جہاں معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ یہ سب کھانے پینے کا چکر ہے۔ یہ محاورہ مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے کہ کھانے پینے کا چکر، اسی وجہ سے پہلے دن سے ہی الہدا کا جو کھانے پینے کا کام ہے نا وہ بالکل الگ ہے، اس کا اصل مین ڈونیشن یا فنڈ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، کہ اگر کوئی شخص ڈبے میں کوئی ڈال گیا ہے یا ویسے کچھ دے گیا الہدا کے لیے تو ہم اس کو لگا لیں کھانے پینے پہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں ہے تو نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں،
جو پیسہ جس مقصد کے لیے ہے اسی بجٹ کے اندر رہ کے کریں گے. اور الحمدللہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود پوری کر دیتا ہے. لوگ خود آ جاتے ہیں اچھا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نے کپس منگوائے ابھی چائے کے لیے کہ ہر دفعہ ہم بازار سے لیتے ہیں, کبھی پیپر کپس لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو ہم خرید ہی لیتے ہیں کچھ, اور پچھلے جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اچھا کپس منگوائے, جنہوں نے لا کر دیے, خرید کر جو لائے, تو میرے دل میں بہت جذبات تشکر تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی, بازار مارکیٹ پھری, دیکھا, اٹھایا سامان, وقت لگایا, سب کچھ. تو میرا دل چاہتا میں ان کا شکریہ ادا کروں نا, اور دل سے کروں, اور ان کے لیے دعا بھی کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور یہ کوئی تکلفن نہیں تھا یا کوئی رسمن نہیں تھا, لیکن دل سے تھا. کیونکہ قرآن پاک میں کیا آتا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتصلی علیہم, ان کے لیے دعا کرو. قرآن کا یہ اخلاق ہے. یعنی آپ کو پتا نا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو حرام تھا, لیکن خذ من اموالہم صدقۃ, لو لیکن ساتھ دعا دو. تو میں نے ان کا صرف شکریہ ادا کیا, اور یہ کب آ چکے تھے, پیمنٹ ہو چکی تھی, سب کچھ ہو چکا تھا. میں نے صرف ان کا شکریہ ادا کیا, ان کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بہت ہمارا کام آسان کر دیا, اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے. تو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آئی, تو اگلے دن انہوں نے اس کی جو پیمنٹ تھی وہ ساری واپس بھیج دی کہ نہیں یہ میری طرف سے الہدا کے لیے ڈونیشن ہے کہ مجھے بھی اس کام میں ثواب ملے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک میں یہ سوچتی, ایک لالچ رکھتی کہ ان کو اللہ نے دیا ہے تو ان کو میں کہتی ہوں کہ وہ الہدا کو کب خرید دیں. ایک پاسبلٹی تھی نا, لیکن ایک دفعہ بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں ان سے کہوں کہ وہ خرید کے دیں, وہ ڈونیشن دیں, یا ان کا بھی حق بنتا ہے, یا ان کو بھی دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور وہ کیوں نہیں کر. نعوذ باللہ, کوئی ایسی بات نہیں. کیا کسی کا یہ احسان کم ہے کہ کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے, کوئی چیز آپ کو خرید کر لا دیتا ہے, چاہے آپ ہی کے پیسے ہوں. تو کسی کا جو احسان ماننا ہوتا ہے نا, یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے انسان کو دین کے کام میں. جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا جو آپ کے مددگار ہیں یا کسی بھی طرح آپ کا کچھ کرتے ہیں, تو کوشش کریں حت الوسع کہ ان کا کسی نہ کسی انداز میں شکریہ ضرور ادا کریں. یہ الگ بات ہے کہ جو کام بڑھتے جاتے ہیں, ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں, تو انسان بعض اوقات ہر ایک کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا. لیکن اگر موقع مل گیا ہے, اور اس وقت میں آپ کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کا احسان ہے تو آپ اس احسان کا ذکر کر دیں. لیکن اگر کسی کا احسان ہے تو